بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے مولا علی نے کہا محمد حنفیہ بیٹے جاؤ تم جنگ کرو۔ ابھی جنگ کرنے کے لیے نکلے تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تمہارے بابا کو تم سے کم محبت ہے، حسن و حسین سے زیادہ محبت ہے۔ محمد حنفیہ کا کیا دلیل ہے؟ کہا اچھا دیکھیے لڑانے والے بھی کتنے خطرناک ہوتے ہیں، جو بیٹے کو باپ سے لڑا دے، یعنی ایسے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آج بھی ان شیطانوں کی کمی نہیں ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیں، شوہر کو بیوی سے لڑا دیں، ہیں بیٹے کو باپ سے لڑا دیں، یہ کسی کو بھی لڑا سکتے ہیں۔ تو اب سنیے، انہوں نے کہا تمہارے بابا کو، کہا کیوں؟ کہا جب بھی دیکھو تمہیں کو بھیجتے ہیں میدان میں، حسن حسین کو میدان میں نہیں بھیجتے، تمہیں کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ محمد حنفیہ کا علم دیکھیے، اس نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم میدان جنگ میں ہو اور میدان جنگ میں سامنے والے تم پر حملہ کر رہے ہوں اور ان حملوں میں تیر کا نشانہ لگایا ہو تمہاری آنکھوں کا، ایک آدمی نے آنکھ کا اشارہ لیا تمہاری اور تیر آ رہا ہے تمہاری آنکھوں کی طرف، تو مجھے یہ بتاؤ روکو گے آنکھوں سے یا ہاتھوں سے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں ہے بھائی، یہ بتاؤ وہ جو حملہ کر رہا ہے اور حملہ کر کے تمہاری آنکھ کا نشانہ لگا رہا ہے، تو بتاؤ ان تیروں کو روکو گے کیسے، اپنی آنکھوں سے یا اپنے ہاتھوں سے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اگر حملہ آنکھ پہ ہوگا تو میں روکوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ کہا بھائی اسی بات کو تو سمجھ لے، حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں۔ دیکھا آپ نے محمد حنفیہ؟ یہ بتائیے میں نے دو چیزیں آپ کو بتائیں خالی محمد حنفیہ کے بارے میں، جس کا عقیدہ ایسا ہو اور جو اتنا بڑا شجاع اور بہادر ہو کہ علی کے سامنے بھی جو جنگ کر چکا ہو، تو وہ امام حسین کو چھوڑ سکتا ہے ایسے؟ اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا تھی کیوں نہیں گئے۔ تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو لکھی شیخ مفید اسی عالم دین نے، جس کا میں نے اتنا بڑا آپ کو حوالہ دیا، شیخ مفید علیہ الرحمہ کا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو خط لکھا تھا امام علیہ السلام نے کہ اگر اے شیخ مفید اگر ہم 1 منٹ کے لیے بھی تم سے اپنی نظریں اٹھا لیں تو زمانہ تم کو پیس کے رکھ دے۔ یہ ہم ہیں جو آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ہم یہ گمان کر رہے ہیں ہم آل محمد کا تذکرہ کر کے آل محمد کو باقی رکھے ہوئے ہیں، آپ الٹا سوچ رہے ہیں، آل محمد ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یقین نہیں آتا تو ذکر حسین چھوڑ کے دیکھ لیجئے، تم انہیں زندہ نہیں رکھے ہو، یہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں وجہ یہ تھی، بعض علماء نے جیسا علامہ علی نے لکھا کہ مریض تھے، راشا پیدا ہو گیا تھا بدن میں۔ تیسرے عالم نے لکھا آنکھیں کچھ کمزور ہو گئی تھیں اور جہاد میں ایسا آدمی چاہیے جس کی آنکھیں تیز ہوں، اس لیے محمد حنفیہ کو نہیں لے گئے۔ دو وجوہات، راشا ہو گیا ایک، آنکھوں کی بینائی تھوڑی کم ہو گئی تھی دو۔ جناب عبداللہ کی سیم پوزیشن یہی ہے، وہ بھی نہیں گئے، مگر جناب زینب سے انہوں نے چلتے ہوئے کہا یہ 2 بچے لے جاؤ۔ تو جس کے نائب کی شکل میں اونو محمد ہوں اس پہ بھی آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی ممبروں سے؟ تیسری وجہ جو بڑی عجیب بیان کی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، انہوں نے یہ کہا کہ خود امام نے فرمایا کہ تم کو یہاں رہنا ہے، اے محمد حنفیہ تم کو یہاں رہنا ہے۔ کیوں؟ اب میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، علامہ مجلسی نے لکھی، اور لکھی کس نے؟ شیخ مفید نے۔ اما انتا یا اخی فلا، سب جائیں گے مگر میرے بھائی تو نہیں۔ کیوں؟ علیکا ان تقیم بالمدینہ، تیرے اوپر واجب ہے مدینے میں رہنا، فتکون لی عینا لہم، تم ان کے اوپر میری طرف سے رہنما بن کے رہو۔ عین کہتے ہیں جاسوس کو، دلیل کو، یعنی میرے جاسوس بن کے، میری دلیل بن کے، میری طرف سے ہادی بن کے تم یہاں پہ رہو۔ وَلَا تُخْفِي عَنِّي شَيْئًا مِّنْ أُمُورِهِمْ، اور ان کے امور میں سے کوئی چیز مجھ سے نہ چھپانا، جیسے جیسے مدینے کے حالات ہوتے رہیں ویسے ویسے تم مجھے بتائے
بتاتے رہنا. تو چونکہ آپ دلیل سنیے, رسول اللہ کا دستور تھا کہ وہ بھی مدینے کو خالی نہیں چھوڑتے تھے جب تک اپنا جانشین معین نہ کر دے. رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین نے کہا جس طرح میرے نانا نے مدینے کو اکیلا نہ چھوڑا, ورنہ مدینے والے کہتے ہم ہدایت کس سے لیتے, ہم دین کس سے لیتے, ہم شریعت کس سے لیتے, ہم اسلام کس سے لیتے, تمہارا نوازا تو چھوڑ کے چلا گیا تھا, ہم نمازوں کے مسائل کس سے پوچھتے. چونکہ یہ محمد حنفیہ ایک فقیہ اور بہت بڑے عالم تھے, تاکہ حسین کی جانشینی کریں, مدینے کے مسائل کو حل کریں. تو محمد حنفیہ کو اس لیے روکا گیا وہاں تاکہ یہ میرا جانشین رہے اور مجھے حالات کی. اگر محمد حنفیہ سے ناراضگی ہوتی تو پانچواں ثبوت آپ کو میں دیتا ہوں. پانچواں ثبوت یہ ہے محمد حنفیہ سے راضی ہونے کا حسین ابن علی کے, کہ جو وصیت نامہ حسین ابن علی نے تیار کیا, یعنی جو مدینے سے نکلنے سے پہلے وصیت نامہ بتایا اور یہ بتایا مجمع کو میں کیوں جا رہا ہوں, تو وہ باقاعدہ لکھ کے قلم دعوات سے باقاعدہ لکھ کے مہر لگا کے وہ محمد حنفیہ کے حوالے کیا. اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہ جو حدیث, اب وہ حدیث سن لیجئے, انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی الا وان الحق لا يعمل علیہ وان الباطل لا يتناهى عنه. یہ وصیت ہے حسین کی. انما خرجت لتبلغ, نہ میں کسی فتنے کے لیے نکلا ہوں, نہ میں کسی فساد کے لیے نکلا ہوں, نہ میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں, نہ میں کسی اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. نہیں, میں نکلا ہوں کہیں سے؟ نہ فساد کے لیے, نہ تکبر کے لیے, کسی چیز کے لیے نہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کیا کروں؟ اريد ان امر بالمعروف, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کا حکم دوں, یہ چاہتا ہوں برائی سے روکوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب برائی سے روکا نہیں جا رہا ہے, اب نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سنت پر عمل کروں. یہ امام حسین نے وصیت نامہ پہلے ہی بیان کر دیا تھا اور محمد حنفیہ کو دے دیا تھا. بھئی اگر ناراضگی چل رہی ہے تو آپ انہیں کیوں دیں گے؟ صحیح ہے. چھٹا جواب محمد حنفیہ کے کربلا جانے کا یہ ہے کہ مولا جب پوچھا گیا محمد حنفیہ سے کہ امام حسین نے تو آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا جانے کا, آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں کیسے چلا جاؤں, میرے بابا نے تمام شہداء کے نام مجھے بتائے ہیں اور اس میں میرا نام نہیں ہے. یہ جو کربلا میں شہید ہوں گے ان کے نام لکھے ہوئے تھے باقاعدہ کہ کون کون جائے گا, کس کس کو یہ سعادت ملے گی. لہذا اس وجہ سے محمد حنفیہ نہیں جا سکے, جناب عبداللہ بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے, ان کے نائب موجود تھے وہاں پہ. لہذا امام حسین علیہ السلام کو خط آیا, خط آ کے امام حسین علیہ السلام پہنچے ولید کے دربار میں. مروان اور ولید دونوں تھے, ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی, ان کی آپس میں, وہی دیکھیں ہر آدمی کے اپنے چکر ہوتے ہیں کچھ, تو یہ بھی کوئی اپنے چکر میں تھا, کوئی اپنے, ان کی بنتی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی امام کا مقابلہ ہونے لگا تو دونوں ایک ہو گئے. مجھے بتائیے امام کو گھبرانا چاہیے نہیں گھبرانا چاہیے؟ بھائی دو طاقتیں ایک الگ الگ تھیں, میرے سامنے دونوں ایک ہو گئیں. جیسے ہی امام نے دربار میں دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا الحمدللہ الذی اصلح ذات بینکما, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے درمیان صلح کرا دی. اگر کوئی اور ہوتا تو گھبرا جاتا. کا جس کا توکل فوجوں پر ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے, جس کا توکل خدا پہ ہوتا ہے وہ کسی بھی فوج سے نہیں گھبراتا. اور یہ ایک پیغام دیا دربار میں تمام شیعوں کو, جو حسین اپنے دشمنوں میں اختلاف برداشت نہ کر سکے وہ اپنے دوستوں میں لڑائیاں کیسے برداشت کرے گا؟ تو جب حسین کو یہ گوارا نہیں ہے میرے دشمن بھی لڑیں, حسین ابن علی کو یہ گوارا کیسے ہو انجمن لڑیں, ماتمدار سے لڑے, ایک امام باڑے کی ٹیم دوسرے امام باڑے کی ٹیم سے لگے, ایسے لڑ رہے ہیں جیسے اپنے باپ کا کر رہے ہیں. بھائی
یہ حسین کا ہے، حسین سب کے ہیں، حسین یہ غلط فہمی ہے تمہاری، حسین شیعوں کے ہیں، یہ غلط، خدا کی قسم سب سے بڑی غلط فہمی ہے، حسین شیعوں کے نہیں ہیں، حسین مسلمانوں کے نہیں ہیں، اسی لیے جوش یہ مسئلہ پہلے ہی ختم کر گیا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ارے جوش تو نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا، انسان کو بیدار تو ہونے دو، مسلمان کو نہیں، شیعوں کو نہیں، مومن کو نہیں، اس لیے کہ جوش بتانا چاہتا تھا حسینیت کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے، اب جو انسان ہوگا وہ حسین کو مانے گا، اسی لیے کون سا مذہب ہے جو حسین کو نہیں مانتا؟ دنیا میں جو خدا کو نہیں مانتے وہ حسین کو مانتے ہیں، اسی لیے چونکہ حسین نے قربانی دی اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا بھی اب طاقت خرچ کر لے گی مگر تیرا ذکر میں مٹنے نہیں دوں گا، گلی گلی تیرا تذکرہ ہوگا، کوچا کوچا تیرا تذکرہ ہوگا، ملک ملک تیرا تذکرہ ہوگا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کا تذکرہ موجود، مگر یہ ہم نے باقی نہیں رکھا ہے، اسے خدا نے باقی رکھا ہے، تو نہ ذکر حسین مٹا آج تک، نہ نسل حسین مٹی، ارے شارجہ والو میں نے تو بڑا اعتبار کر کے جملہ کہا تھا، نہ ذکر حسین مٹا نہ نسل حسین مٹی، ہونا تو یہ چاہیے تھا جن لوگوں نے کربلا میں سب کو قتل کر دیا تھا ان کی نسلیں آج تک باقی رہتی، اور جس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اس کی نسل اب تک نہ ہوتی، مگر واہر کرم خدا جو قاتل تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی، حسین کی نسل اب بھی باقی ہے۔ دربار میں گئے، خیر وہ بھی میں چھوڑتا ہوں، پھر دربار میں گئے اور یہیں سے ایک پیغام سن لیجئے، ذکر حسین، نسل حسین، محبت حسین، قبر حسین، خون حسین، یہ خون حسین مبلغ ہے، سب سے بڑا مبلغ ہے خون حسین، اس لیے ابتدا بھی حسین سے ہو، انتہا بھی حسین سے ہو، زندگی بھی حسین کے ساتھ گزرے، اس لیے چھٹے امام نے فرمایا ہنکو اولادکم بتربت الحسین، اپنے بچے کو جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی غذا ہو فرات کے پانی میں ملا کے تربت حسین، سب سے پہلے بچے کو خاک شفا چٹائیے تاکہ وقت کے یزید کی بیعت نہ کرنے پائے، اور جب مر جائے تو بھی خاک شفا ساتھ، زندہ رہا تو خاک شفا، پیدا ہوا تو خاک شفا ساتھ، مر گیا تو خاک شفا ساتھ، زندگی میں بھی سب سے بڑی چیز کا نام ہے نماز، نماز میں سب سے بڑی چیز کا نام ہے سجدہ، سجدہ کر تو تربت حسین پر، دیکھا آپ نے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ حسین سے الگ ہو سکتے ہو۔ بس عزیزو سنیے، اسی لیے ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تحفہ لے لیجئے میری طرف سے، بس ایک حدیث ہے، مجھے کئی بیان کرنی تھی، وقت زیادہ ہو گیا، ان اللہ قد عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ والشفاء فی تربتہ ولا تعد ایام زائریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ۔ دو امام فرما رہے ہیں کہ 4 امتیاز ہمارے جد حسین کو وہ ملے جو دنیا میں نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی وصی کو ملے، نہ کسی خلیفہ کو ملے، نہ کسی امام کو ملے۔ اب جب ان کو بھی نہیں ملے تو کسے ملے؟ نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ امام کو، یہی تو 3 بڑے عہدے ہیں، نہ نبوت کو وہ عہدے ملے، نہ رسالت کو، نہ امامت کو، کیا 4 عہدے، شہادت کے بدلے میں 4 چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ پہلی چیز بڑی عزیز و ماشاءاللہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں معراج ہو جائے گی اگر آپ آج اپنے مولا حسین کی فضیلت سن لیں تو، اور ذاکروں کی بیان کی بھی نہیں ہے، سب سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور کامل الزیارات 2 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، 5ویں امام اور چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیں امام بیان کر رہے ہیں کیا، شہادت کے بدلے میں اللہ نے ہمارے جد حسین کو 4 چیزیں ایسی دی جو کسی کو نہیں دی۔ پہلی چیز سن لیجئے، کیا جعل الامامۃ فی ذریتہ، حسین کی پوری نسل کو امام بنایا۔ اب میں کیا کروں اگر آپ کو لذت نہ آئے تو بھائی، اللہ نے کیا کیا،
تمہاری پوری نسل کو امام بنایا، حسین کی پوری نسل کو، زین العابدین ان کے بیٹے، پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر چھٹے امام، پھر ساتویں امام، یہ 9 امام کس کی نسل میں ہیں؟ اور ایک اب بھی ہے یا نہیں؟ تو اب اس سے بڑی حسین کی جیت کیا ہوگی کہ حسین کی نسل اب بھی باقی ہے پردہ غیب میں جو تمہاری حفاظت۔ تیسری چیز، تیری قبر کی مٹی میں شفا رکھی، خاک، یہ بھی امتیاز میں بتاؤں، خاک شفا رسول کی قبر کی مٹی نہیں ہے، مولا علی کی قبر کی مٹی بھی خاک شفا نہیں ہے، جناب زہرا کی قبر کی مٹی بھی خاک شفا نہیں ہے، اور خود ساتویں امام نے تو وصیت کی ہے اپنے ایک صحابی سے کہ دیکھو جب مجھے دفنانا اور میری قبر بنانا تو چاہنے والوں سے کہہ دینا میری قبر کی مٹی نہ اٹھائیں، اس لیے کہ یہ امتیاز تو اللہ نے میرے دادا کو دیا، امام خود منع کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح میری گزارش ہے، نبی کی حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے، امام کی حدیث ہے، ہر مٹی کھانا حرام ہے علاوہ خاک شفا کے، خاک شفا کے علاوہ کوئی بھی مٹی ہو۔ اب کوئی بھی مٹی میں کھل کے ہی کہہ دیتا ہوں، پاکستان ہندوستان میں امام باڑے ہوتے ہیں، عزا خانے ہوتے ہیں، وہاں مٹی ہوتی ہے، تعزیے کے نیچے سے مٹی نکال کے اپنے بیٹے کو کھلا دیتے ہیں، نہیں، اس مٹی کو بوسہ دے سکتے ہیں، اس مٹی کو پیار کر سکتے ہیں، اس مٹی کو گلے سے لگا سکتے ہیں، اس مٹی کو بدن سے لگا سکتے ہیں شفا کے لیے، مگر کھا نہیں سکتے۔ یہ میرا پیغام ہے، چاہے پاکستان کے عزا خانے ہوں چاہے ہندوستان کے عزا خانے ہوں، جو مٹی ہے امام باڑوں کی وہ قابل احترام ہے، بوسہ دینے کے لائق ہے، ماتھے لگانے کے لائق ہے، بدن سے ملنے کے لائق ہے، مگر کھانے کے لائق۔ جب ائمہ کہہ رہے ہیں ائمہ کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتے آپ، تو پھر یہ ہم علاوہ قبر حسین کے۔ چوتھی چیز، وَلَا تَعُدُّ أَيَّامُ زَائِرِهِ رَاجِعًا وَلَا جَائِعًا مِنْ عُمْرِهِ، جتنا پیریڈ زائر کو لگتا ہے زیارت امام حسین کرنے میں، مطلب 2 مہینے لگے آپ کو زیارت امام حسین کرنے میں، یہ آپ نے 50 دفعہ زیارت کی امام حسین کی، اور 50 میں سے مثلا آپ کو 3-4 سال لگ گئے مثلا زیارت کرتے کرتے، اور آپ کی عمر ہے مثلا 60 سال کی، تو اللہ آپ کو 63 سال کی زندگی دے گا، ان دنوں کا شمار آپ کی عمر میں نہیں کرے گا جو آپ کے زیارت میں لگے ہیں۔ یہ شرف ہے عزیزو، واقعی یہ شرف ہے، یہ شرف اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی پیریڈ تمہیں لگے گا اس پیریڈ میں آپ کے لیے وہ وقت آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم نے بھی حسین کو سارے اختیار دے دیے ہیں، ہر اختیار ہے حسین کے پاس، ہر اختیار ہے۔ عزیزو، خون حسین، علامہ مجلسی نے ایک عجیب واقعہ لکھا، 2 منٹ میں تمام کر دیتا ہوں، اچھی صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ آج مجھے ایک بہت بڑا فلسفہ ملا، خون حسین مثلا دیکھیے کہ جب انسان نہ پہنچائیں ذکر حسین، میں پھر آپ سے کہا، آپ سمجھ رہے ہیں ہم ذکر حسین پہنچا رہے ہیں، نہیں، اگر آپ بھی قسم کھا لیں ذکر حسین نہ پہنچانے کی تو اللہ پرندوں کے ذریعے پہنچا دے گا، اللہ حیوانوں کے ذریعے پہنچا دے گا۔ پہلے کس کے ذریعے پہنچا؟ علامہ مجلسی نے لکھا اور نور الدین جزائری نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی تھا، دیکھیں خون حسین کس طرح مبلغ ہے، مدینے میں ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی کے اندر 3 مرض تھے، جزام کی مریض تھی، کوڑھی، اور آنکھیں نہیں تھی، بالکل کھلتی نہیں تھی آنکھیں، اسی طرح ہاتھ پیر شل تھے، مشلول تھی، نہ ہاتھ پیر ٹھیک ہے، نہ بدن ٹھیک ہے، نہ آنکھیں ٹھیک ہیں۔ حد یہ ہے کہ مدینے میں رشتہ داروں نے اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، تو باپ بیچارہ اپنی بچی کو لے کے ایک باغ میں آ گیا، اور ایک باغ میں اس نے اپنی بچی کو رکھا تاکہ کسی کو وبا نہ لگ جائے جو لوگ اس سے پرہیز کر رہے ہیں۔ رات میں اپنی بیٹی کے پاس سوتا تھا، اس کو تسلی دیتا تھا، اس کو دلاسا دیتا تھا۔ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، اور 2 عالموں کا میں نے حوالہ دیا، اور میں آپ کو کتاب میں بھی دکھا سکتا ہوں، یہی رکھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن باپ مدینے سے نہ آ سکا بچی کے پاس، یہ بچی اکیلی رہ گئی۔ اب جب یہ بچی اکیلی تھی تو اب نہ آنکھیں ہیں، نہ بدن ٹھیک ہے، ہاتھ پیر شل ہیں،
اگر چلتی بھی ہے تو رگڑ رگڑ کے زمین پر، تو کیا کرے، بچی گھبرا رہی ہے، بابا نہیں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی یہ گھبرا رہی تھی کہ ایک پیڑ سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ پرندہ رو رہا ہے، بہت عجیب و غریب آواز میں رو رہا ہے۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس پرندے کو کوئی اذیت ہوئی ہے، کوئی پریشانی، دیکھ نہیں سکتی، بالکل مجبور ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کرے تو کیا کرے۔ تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا پلٹتے 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 اس آواز کے سہارے، جس کو اللہ آنکھیں نہیں دیتا اس کو کانوں کی طاقت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، آواز کے سہارے اسی پیڑ کے نیچے پہنچ گئی جس پیڑ پہ وہ پرندہ بیٹھا تھا۔ اور پرندہ رو رہا ہے، اس کا بھی دل تھوڑا سا مایوس ہوا کہ پرندے کے رونے کا آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جب بل بلاتا ہے وہ بل بلا رہا ہے۔ ابھی یہ لیٹی ہوئی تھی، اس کا دل رنجیدہ تھا، اور یہ وہاں لیٹی تھی، اوپر سے اس پرندے کے منہ سے یا بدن سے ایک خون کا قطرہ گرا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے ہی وہ قطرہ گرا آنکھ میں گیا، آنکھ بالکل صحیح ہو گئی۔ ایک قطرہ دوسری آنکھ میں گرا، دونوں آنکھیں بالکل کھل گئیں، جو عاجز تھی بالکل۔ ایک قطرہ بدن پہ گرا، اس لڑکی نے اب آنکھیں ہو گئی تو اس قطرے کو پورے بدن سے مس کر لیا، پورے بدن سے مس کیا تو سارا مرض ختم ہو گیا لمحوں میں، اور لڑکی ایک خوبصورت لڑکی بن کے اٹھی۔ اب پیر بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، پریشان بھی ہے، دیکھ رہی ہے اس پرندے کو خون میں لت پت ہے۔ ادھر سے صبح کو باپ آیا، باپ نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا، لڑکی کو دیکھ کے کہنے لگا بیٹے کیا تم نے میری ایک اپاہج بچی کو دیکھا ہے جو یہاں میں چھوڑ گیا تھا، نہیں آ پایا تھا؟ کہا بابا وہ اپاہج بچی میں ہی ہوں۔ کہا بیٹے تجھے کیسے شفا ملی؟ کہا اس پرندے کے ذریعے۔ پرندے کو خون میں لت پت دیکھ کے اس یہودی نے کہا کہ واقعاً اس کے پروں پہ کسی ولی کا خون ہے، کسی عظیم کا خون ہے کہ جس میں اللہ نے یہ شرف رکھا۔ تو کہا میں تجھے اسی خون کی قسم دیتا ہوں پرندے، تو بتا کہ یہ کس کا خون ہے۔ تو کہتے وہ پرندہ بقدرت خدا گویا ہوا کہ ہم لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے کہ ایک پرندہ آیا، اس نے کہا تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو، نبی کا نواسہ کربلا میں قتل کر دیا گیا، نبی کا نواسہ کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، اور ہم جب گئے تو لاشا تیروں پہ معلق تھا، حسین کا سر کٹ چکا تھا۔ اب ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا حسین کی شہادت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دو، تو میں نے اپنے پروں کو خون سے مس کیا اور میں مدینے کی طرف آ گیا۔ کہتا علامہ مجلسی نے لکھا 500 آدمی اس معجزے کو سن کے مسلمان ہوئے۔